ناظرین، آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ گاجر حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں اس کی افادیت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ دودھ جو ہے وہ کڑھائی میں رکھا ہوا ہے اور اس کو بوائل کر رہا ہوں۔ اور ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ بوائل کرتے ہیں دودھ کو تو ساتھ ہی چمچہ ضرور ہلاتے رہیں، کیونکہ بغیر چمچے کے یہ دودھ سطح کے ساتھ لگ جاتا ہے برتن کی اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دودھ کو ہم اچھی طرح بوائل کریں گے اور اس کو ایک خاص شکل میں لے کے آئیں گے۔ جب یہ تھک ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے جیسے میں گرم کر رہا ہوں اس میں الائچی بھی ڈالی ہے اور اس کی ریسیپی جو ہے میں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ناظرین، یہ دیکھیں ابھی جو یہ تھک حالت میں آ گیا ہے، اور اسے ایسے ہی میں ہلاتا رہوں گا۔ یہاں پہ اس کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ جل جائے گا، اور اس کو آپ ایسے ہی ہلاتے رہیں۔ اور جب یہ آپ کو ایک تھک حالت میں ہو جائے گا تو اسی طرح یہ ہم اس کو ہلاتے رہیں گے، تو ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ دوسرے کاموں کو اپنے نپٹا لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوائل زیادہ ہو رہا ہے، تو ابھی ہم اس میں جو ہے نا اپنی ایک دوسرا کام شروع کرتے ہیں، گاجر کو ساتھ جو ہے کاٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے خاص شکل میں اس گاجر کو کاٹا ہے، تو یہ گاجر اس طرح اچھے طریقے سے آپ کرش کر لیں اور کوشش کریں کہ فریش گاجر کا استعمال کریں، کیونکہ فریش گاجر کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اس گاجر کو ہم اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین صاف کر کے دھو کے کاٹ کے پھر ہم اس گاجر کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں ایک اپنی کڑھائی میں ڈال لیں گے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کڑھائی میں اس کو ڈال لیا ہے، ساتھ ہمارا دودھ بھی بن رہا ہے۔ تو اس گاجر کو ہم کیا کریں گے کہ اس کا پانی خشک کریں گے اس کڑھائی میں ڈال کے، اور نیچے ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے پانی خشک ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کا پانی یہ خشک ہوگا، یہ گاجر جو ہے ایک خاص شکل میں بننا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا جو ہے یہاں پہ یہ اس چیز کو آپ نے ضرور ایسے کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ گاجر کو ویسے پانی میں بوائل کرتے ہیں۔ تو آپ اس میں معمولی پانی ڈال لیں اگر پانی خشک نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد کیا ہے کہ گاجر میں ہم اس گاجر کا پانی جب خشک ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ اب ہم اس میں کیا کرنے لگے، شوگر ایڈ کریں گے۔ تو شوگر جو ہے وہ ہم نے 1/2 kg لینی ہے اس کو بنانے، اس کی ریسیپی میں 1/2 kg شوگر ہے، کیونکہ 4 kg ہم نے دودھ لیا تھا۔ تو ابھی جو ہے اس میں 1/2 kg چینی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور چینی اور گاجر کو یکجان کر لیں گے، تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور آپس میں مکس ہو جائیں۔ کیونکہ جب یہ مکس ہوں گی تو یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی شائنی شکل میں آ جائے گی، جیسے ایک مربع ہوتا ہے، مربے کی طرح یہ بن جائے گی۔ ناظرین دیکھیں، اب چینی تھوڑا کم تھی تو ہم نے اس میں تھوڑا اور حسب ذائقہ اپنے ضرورت کے مطابق اس میں ایڈ کر لی ہے۔ تو آپ اسی طرح اس کو مکس کریں اور اس کو اچھی طرح یکجان ہونے دیں۔ لیکن چینی ہم نے جو ہمارا تجربہ ہے وہ اس حساب سے 1/2 kg چینی بہت ہوتی ہے، اگر 4 kg آپ کے پاس ملک ہے تو اسی طرح آپ اس کو بناتے رہیں، اس کو اچھی طرح مکس کریں، ہلائیں، اور ساتھ اپنے دودھ کا بھی دھیان رکھیں، اور دودھ کو اگر قریب ہے کھوئے کے تو اس کو آہستہ آنچ کر دیں۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ گاجر کی حالت بہت ہی خوبصورت ریڈش اور شائنی ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم تھوڑا سا حسب ضرورت جو ہے، حسب ذائقہ، خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے، اس میں ہم دیسی گھی کو ایڈ کریں گے، تاکہ جو ہے اس میں اچھے، یہ دیکھیں ناظرین میں نے دیسی گھی اس میں ڈال دی ہے۔ ابھی اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور آپ دیکھیں گے اس کی شکل بہت ہی چینج ہو جائے گی، یہ بالکل فرائی ہو جائے گا چینی اور گاجر کا جو مربع سا بنا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس جو آن ٹائم کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز، وہ ٹیسٹ وہ نہیں بن پاتا جو گاجر حلوے کی افادیت ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ابھی یہ گاجر حلوہ اس کو ہم ایسے فرائی کر کے جو ہے الگ سے جو ہے اپنے پاس رکھ لیں گے، اور دودھ کی طرف آتے ہیں۔ یہ دودھ دیکھیں بالکل یہ بھی اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ابھی دودھ جو ہے نا تھک ہونا شروع ہو گیا، کہ دیکھ لیں آپ ببل بن رہے ہیں، اور اس طرح جب یہ ببل بنتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا دودھ جو ہے وہ دوسری فارم میں آنا شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ اس کو کیا کریں گے، ابھی اس میں تھوڑا سا چمچہ وغیرہ ہلائیں، اور ابھی اس میں دودھ میں دیکھیں تھک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں کیا کریں گے،
گاجر کو مکس کریں گے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ تو آپ نے یہ سیم طریقہ بنانا ہے، کیونکہ گاجر کو آپ دیکھیں، گاجر اور دودھ کو ہم نے اس ٹائم میں مکس کیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دودھ کی حالت کو، کیونکہ مکمل تھک ہونے کے بعد اگر آپ دودھ کو مکس کریں گے تو یہ صحیح طرح سے نہیں بنے گا، لیکن اس سے آپ کو گاجر حلوے کی افادیت زیادہ ملے گی، غذائیت بہت زیادہ ہوگی، خوشبو بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے آپ کو اس کی شکل بہت ہی پیاری اور خوبصورت بنے گی، اور آپ کہیں بھی کسی بھی مہمان کو سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہلانا، ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں، کیونکہ آپ ہلائیں گے نہیں تو ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا اور جلنے لگ جائے گا برتن کے ساتھ۔ تو برائے مہربانی آپ اس کو اسی طرح ہلاتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل بہت ہی اچھی بن جائے گی۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ یہاں پہ آ کے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو پلیز برائے مہربانی آپ نے ڈرائی فروٹ کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ڈرائی فروٹ یہاں پہ اگر ڈالیں گے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ، تو آپ نے یہاں پہ ڈرائی فروٹ استعمال نہیں کرنا۔ آپ اس کو ایسے ہلاتے رہیں اور اچھی طرح اس کو یکجان کریں، دونوں کو، کھوئے کو بھی اور گاجر کا جو آپ نے پیسٹ مربع بنایا تھا اس کو بھی۔ اب دیکھیں کہ اس کی آہستہ آہستہ شکل انتہائی خوبصورت ہوتی جائے گی اور بہت ہی لذیذ اور خوشبودار، اور مجھے ابھی بھی اس کی خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے اور مجھے بہت دل کر رہا ہے کہ اس کو میں ابھی کھا لوں، لیکن اینی وے میں آپ کے لیے ریسیپی بنا رہا ہوں تو آپ دیکھتے رہیں اور اس کو ساتھ ایسے چیک کرتے رہیں۔ تو جب یہ برتن کو ایسے چھوڑ دے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا جو ہے یہ ریسیپی جو ہے وہ کمپلیٹ گاجر حلوہ آخری مراحل میں ہے اور یہ بننے کے لیے اب ریڈی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ابھی یہ دیکھیں آپ کہ بہت ہی ساتھ ساتھ جڑنا شروع ہو گیا، اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ آ رہی ہے، اور مجھے 100% شور ہے کہ آپ کو ویڈیو میں سے بھی اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو ناظرین ابھی آپ اس کو ایسے ایسے ہلاتے رہیں اور دیکھیں کہ یہ فائنلائز ہو رہا ہے ہمارا حلوہ۔ اب یہ تو دیکھیں اب اس کو اور مزید کرنے سے یہ اور اچھا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ناظرین، ابھی یہ فائنل ہو چکا ہے ہمارا، بالکل بن چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی، بازار میں جو آپ کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ مزے کا ہے اور بہت ہی صاف ستھرا طریقہ ہے، لیکن یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ہمارے علاوہ، تو آپ نے پلیز اسی ریسیپی کو اسی ٹائمنگ کے حساب سے فالو کرنا ہر چیز کو، اور خشک میوہ جو ڈرائی فروٹ ہے اس کو آپ اوپر ایسے جھاڑ کے اور اوپر ملا کے مکس کر کے تو پھر کھا سکتے ہیں، بیچ میں نہیں ڈالیں، اور یہ بہت ہی اچھا حلوہ تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھیں اور کھائیں گے، بنائیں گے تو آپ کو بہت